بھارت کے ایک گاؤں کی ایک غریب لڑکی لوگوں کے بہکانے میں آ کر سعودیہ عرب چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے اور وہ خوبصورت بھی تھی اور اس کے پاس بیوٹی پارلر کا ہنر بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں تم مہینے کے صرف 5,000 روپے کماتی ہو، وہاں تم 500 ریال کماؤ گی۔ اسی لالچ میں وہ لڑکی لوگوں کے بہکانے پر سعودیہ عرب چلی جاتی ہے اور وہاں ایک بیوٹی پارلر میں 500 ریال پر کام کرنے لگتی ہے۔ لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس بیوٹی پارلر میں وہ کام کر رہی تھی وہ بیوٹی سیشن کا کام صرف دکھاوا تھا۔ اصل کھیل کچھ اور تھا، ایک ایسا گندا کھیل جہاں عورتوں کو عرب شیخوں کے بستر کی زینت بنایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا گندا کام کیا جاتا تھا جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر 2-4 دن بعد اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اتنا خوفناک اور غلط کام کیا گیا کہ اسے دیکھ کر آپ کا سر گھوم جائے گا۔ تو دوستو، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس کہانی کو آخر تک ضرور پڑھیں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کے پنا شہر کا ہے۔ یہاں ایک عورت رہتی تھی، سویتا نائک۔ سویتا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اندر سے مضبوط اور خوددار بھی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا اپنی 3 بیٹیوں کا مستقبل سنوارنا۔ اس کا شوہر راجیش نائک ایک چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور عزت بھری زندگی دے سکے، لیکن قسمت جیسے ان کا امتحان لے رہی تھی۔ سویتا ایک مقامی دکان میں کام کرتی تھی جہاں اسے ہر ماہ صرف 3,000 ملتے تھے۔ یہ تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کے بڑھتے خرچ، بچیوں کی پڑھائی، کرایہ، دوا، سب کچھ پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ اکثر راتوں میں وہ چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتی رہتی، دل ہی دل میں سوچتی، کاش میری بیٹیوں کی قسمت میرے جیسی نہ ہو۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن محلے کی عورتوں نے بتایا کہ سعودیہ عرب میں بیوٹی پارلر میں بیوٹی سیشن کی نوکری نکلی ہے جہاں تنخواہ 45,000 ریال یعنی تقریباً 90,000 کے قریب ہے۔ یہ سن کر سویتا کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے شوہر سے بات کی۔ راجیش نے سوچا اگر سویتا چند سال وہاں کام کر لے تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ جمع کر سکتے ہیں، شاید یہ موقع قسمت بدل دے۔ سویتا نے دیر نہ کی، ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا جس نے بڑے یقین سے کہا، بہن وہاں تمہیں اچھا رہنا، اچھا کھانا، سب کچھ ملے گا، بس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ ایجنٹ کی باتوں پر سویتا کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنے خوابوں کو سینے میں باندھا اور دبئی کے راستے دماغ سعودیہ عرب کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہاں وہ پہنچی تو آنکھوں میں چمک تھی، دل میں امید تھی۔ اسے لگا جیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہو۔ بیوٹی پارلر واقعی شاندار تھا، خوشبوؤں سے بھرا، صاف ستھرا اور گاہکوں سے گونجتا ہوا۔ سویتا نے سجدہ کیا اور رب کا شکر ادا کیا، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری قسمت بدل دی۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ پارلر میں تقریباً 8 سے 10 عورتیں کام کرتی تھیں، کچھ شادی شدہ، کچھ ابھی کنواری، لیکن سب کے چہروں پر ایک عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کسی کی آنکھ میں خوشی تھی، نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ سویتا نے سوچا شاید وہ سب اپنے گھروں اور خاندان سے دور ہونے کی وجہ سے اداس ہے۔ پردیس کا غم آسان نہیں ہوتا، نئے ملک میں خود کو ڈھالنا اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سویتا روز اپنے شوہر راجیش کو کال کرتی، اسے بتاتی آج 3 عورتوں کا میک اپ کیا، ایک دلہن کے بال بنائے۔ مالکن نے تعریف بھی کی۔ راجیش خوش ہو جاتا اور سویتا کی آواز میں جو اطمینان تھا وہ خود کو بھی مطمئن محسوس کرتا۔ مگر پھر ایک دن اچانک بیوٹی پارلر کی مالکن، ایک عرب عورت، سویتا سے کہتی، کل تمہیں ہوم سروس کے لیے جانا ہوگا۔ سویتا چونک گئی اور پوچھا، ہوم سروس مطلب؟ مالکن نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں کچھ امیر سعودی کلائنٹ ہوتے ہیں جو پارلر نہیں آتے، انہیں اپنے گھر پر ہی میک اپ اور بال بنوانے کے لیے لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ سویتا نے سر ہلا دیا، اسے لگا شاید یہ بھی اس کے کام کا حصہ ہوگا، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی ہوم سروس اس کی زندگی کا سب سے خوفناک موڑ بننے والی ہے۔ سویتا کی مالکن نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں سعودی شیخ بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں سب کچھ پہلے سے ہوتا ہے، سامان، بیوٹی پروڈکٹس، سجاوٹ، بس ایک ماہر بیوٹی سیشن چاہیے جو انہیں اچھی طرح تیار کر سکے۔
یہ سن کر سویتا کے چہرے پر خوشی آئی، دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش میں دیکھ سکوں کہ یہ عرب لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی دولت، سب کچھ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے پہلی بار ہوم سروس پر جانے کے لیے خود کو تیار کیا، لیکن جیسے ہی اس نے باقی عورتوں کے چہروں کو دیکھا، اس کا دل تھوڑا سا ڈگمگا گیا۔ سویتا کا دل تھوڑا سا ڈگمگا گیا۔ سب عورتوں کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی اور خوف تھا۔ کچھ نظریں جھکی ہوئی تھی، کچھ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی خاموش چیخ تھی۔ سویتا نے حیرت سے سوچا، آخر یہ سب کیوں پریشان ہیں؟ میں تو صرف میک اپ کرنے جا رہی ہوں۔ مالکن نے باہر اشارہ کیا۔ ایک شاندار کالی گاڑی دروازے پر کھڑی تھی، بڑی چمکتی ہوئی، بالکل کسی نواب کی طرح۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو سویتا نے اپنا بیوٹی کٹ سنبھالا، جس میں اس کے تمام میک اپ کے برش، رنگ، کریم اور بال بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دوپٹہ سینے سے لگایا جیسے کوئی اپنی محنت کا خزانہ لینے جا رہی ہو، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلتے ہی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دونوں طرف ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، جیسے سونا چھڑکا ہو۔ نہ درخت، نہ ہریالی، بس ریت ہی ریت۔ سویتا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی گئی اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب ریت کے پہاڑ پیچھے رہ گئے تو دور ہلکی ہریالی نظر آئی اور اس کے بیچ ایک بہت بڑا محل نما گھر دکھائی دیا۔ گاڑی اسی محل کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے اشارہ کیا، اتریں، آپ پہنچ گئی ہیں۔ سویتا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں خدمت دینے آئی ہوں، اچھی بخشش ملے گی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دروازے سے ایک عرب عورت نکلی، صاف رنگت، سنجیدہ چہرہ، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، میرے پیچھے آؤ۔ سویتا اس کے پیچھے چلتی اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی اس نے گھر کا اندرونی منظر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پورا فرش سفید ماربل کا تھا، دیواروں پر پرانے عرب دروازوں کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی، چھتیں اتنی اونچی کہ جیسے کسی محل کی ہوں، اور ان سے بڑے بڑے جھومر لٹک رہے تھے جو روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ہر چیز میں امیری کی جھلک تھی۔ وہ ابھی ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک کم عمر لڑکی آئی جس کے کپڑے ادھورے تھے۔ سویتا حیران رہ گئی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا، یہ سعودیہ عرب ہے، یہاں تو سنا تھا کہ عورتیں پردے میں رہتی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ جمائے اندر کے بڑے ہال میں گئی، جہاں ایک درمیانی عمر کا سعودی مرد آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر غرور، ہاتھ میں سنگار اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ سویتا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے خوفناک باب شروع ہونے والا تھا۔ اسے نرمی سے بلایا گیا، بیٹھیں، مہربان تشریف رکھیں۔ وہ احترام کے ساتھ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں میں ہی ایک لڑکی جس کے کپڑے ادھورے تھے، ایک ٹرے میں ٹھنڈا شربت اور ایک پلیٹ میں کٹے پھل لے کر آئی۔ وہ خاموشی سے شربت رکھ کر چلی گئی، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ مکان میں خوشبو، نرم روشنی اور خاموشی کا ایک عجیب امتزاج تھا، ہر چیز چمکیلی مگر انسانی احساس سے دور۔ شیخ نے ادب سے کہا، پہلے تھوڑا شربت پی لیں، پھل کھا لیں، پھر آپ اپنا کام کیجیے۔ سویتا نے سوچا، یہ تو معمول کی بات ہے، کم سے کم پہلے کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے اپنا میک اپ باکس میز پر رکھا، ہلکے ہاتھوں سے پھل کے کچھ ٹکڑے کھائے اور ایک گھونٹ شربت کا لے کر ہونٹوں پر لگا لیا۔ شربت کا ذائقہ میٹھا تھا مگر اندر ایک چھوٹی سی خراش سی محسوس ہوئی، جیسے کہانی کا پلاٹ آہستہ آہستہ بدل رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس کا سر بھاری ہو گیا، آنکھیں دھندلا گئی اور دماغ ایک گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی نرم عالیشان بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ کپڑے کہیں نظر نہ آئے، چھاتی کے قریب ٹھنڈا کپڑا تھا مگر اس نے محسوس کیا کہ وہ بے لباس ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس پھٹی ہوئی۔ اس نے بے بسی، نفرت اور خوف کے ساتھ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کی۔ سامنے وہی سعودی شیخ کھڑا تھا، ہاتھ میں شراب کا جام، آنکھوں میں نشے کی بے خوف مسکراہٹ، پیالے پر نشہ، اس کے چہرے پر بے باک غرور، اور وہ آہستہ آہستہ جام سے چسکیاں لیتا رہا جیسے اس کے لیے یہ منظر کوئی کھیل ہو۔ سویتا نے چادر کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اسی نگرانی میں اس درندے نے چادر کھینچ لی۔
اس نے ٹوٹے پھوٹے اردو میں کہا، میڈم آپ ایسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہیں، کپڑوں میں اتنا کچھ چھپ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں توہین اور تسلط دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ سویتا کی آنکھوں سے آنسو بے قابو بہنے لگے۔ اسے اچانک سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ ہوم سروس کا وہ خوف جسے وہ دوسری عورتیں چہروں پر چھپائے بیٹھی تھی، اسی لمحے پیشگی نوید تھی۔ اب اس کے اندر ایک درد نہ صرف جسم کا بلکہ روح کا بھی بھڑک گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جو بڑی تنخواہ، روشنی اور عزت کے وعدے لے کر وہ یہاں آئی تھی، وہ سب ایک خوفناک فراہمی تھی۔ یہ پارلر محض سلائے ہوئے دروازے کے پیچھے ایک گندا دھندا چلا رہا تھا۔ عورتوں کو بیوٹی سروس کے بہانے بلایا جاتا، نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا اور پھر ان کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ مالکن اور شیخ مشترکہ طور پر اس کا کاروبار کو چلا رہے تھے۔ مسکراتے چہروں کے پیچھے موت جیسا ظلم چھپا ہوا تھا۔ سویتا کا جسم ہر انداز میں درد سے چھلنی تھا، جیسے خون کی کیفیت جسم میں لٹکی ہوئی ہو۔ اسے یاد نہیں کہ کتنے لوگ اس رات اس کے پاس آ گئی تھی، بس ایک دھندلا سا ریکارڈ اس کے ذہن میں تھا، درد، خوف اور پھر خالی پن۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ خود کو سنبھال لے گی، مگر دل کے اندر ایک دانت کی طرح چبھنے والی کڑراہٹ جاری تھی۔ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا، اس کا احترام چھینا گیا اور اس کے خواب بکھر گئے۔ اس رات جب وہ تھوڑی بہت ہوش میں رات کی خاموشی میں بیٹھی تو اس نے سنی ہوئی باتوں اور دنیا کے قصوں کو دوبارہ جوڑا کہ سعودیہ عرب میں بھی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ، مگر جو برائی یہاں پھیل رہی تھی وہ سرحد پار کر کے بھی بدنامی سے پھسل چکی تھی۔ شالنی کی روح پر یہ سوال تازہ تھا کہ کیا کوئی قانون، کوئی انسانیت ایسی عورتوں کا تحفظ کر سکتی ہے؟ سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ یہاں قانونی کڑی بھی اس مظلومیت کو چھپانے کا ذریعہ بن رہی تھی، جہاں سخت قوانین کے باوجود پوشیدہ طاقتیں اور دولت ظلم کو پرواں چڑھا رہی تھی۔ شالنی داس اب خود کو ایسی دنیا میں پاتی ہے جہاں انصاف اور سزا کا قانون صرف کتابوں میں لکھا ہوا لگتا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ یہی ملک ہے جہاں اگر کوئی مرد عورت کی عزت لوٹ لے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ انہی محلوں کے اندر شراب بھی بہہ رہی ہے، نشہ بھی ہے اور عورتوں کے ساتھ ظلم بھی۔ قانون سخت ہے مگر طاقتوروں کے لیے سب جائز ہے۔ وہ خاموش بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ شیخ جو ابھی ابھی اس کی زندگی کو داغدار کر چکا تھا، ہنس کر بولا، میڈم رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ شالنی نے نظریں جھکائی، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تکیے پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے کپڑوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر ایک الماری میں سے اسے اپنا برقع اور کپڑے نظر آئے۔ وہ کپڑے لینے کے لیے اٹھی اور اپنے بدن کو چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر وہ درندہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو ایک راؤنڈ باقی ہے۔ یہ سن کر شالنی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس کے جسم میں سخت نہیں رہی۔ وہ شخص اب نشے میں جھوم رہا تھا اور اپنی حیوانیت کو فخر سمجھ کر کہہ رہا تھا، اب تم ہوش میں ہو، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم عورت کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ شالنی کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب مزاحمت بیکار ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے جسم کو ساخت کر دیا۔ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ یہ عذاب جلد ختم ہو جائے۔ وقت تھم سا گیا تھا، ہر لمحہ ایک صدی لگ رہا تھا۔ آخر کار جب وہ درندہ اپنے نشے سے تھک کر پیچھے ہٹا تو شالنی ایک شکستہ پر جیا کی طرح بستر پر سے اٹھی۔ اس کے جسم پر درد کے نشانات تھے مگر روح کا زخم سب سے گہرا تھا۔ اس نے کپڑے اٹھائے، ایک ایک کر کے پہنے، برقع اوڑھا اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میڈم ایک منٹ رکیں۔ وہ رکی مگر اس کی نظریں زمین پر تھی۔ شیخ نے ایک لفافہ آگے بڑھایا، یہ تمہارے لیے انعام ہے، آج تم نے کمال کر دیا۔ سنا تھا ہندوستانی عورتیں بہت مزے کی ہوتی ہیں، آج یقین ہو گیا، اگلی بار پھر آنا۔ یہ سن کر شالنی کے اندر اور تڑپ اٹھی۔ وہ لفافہ غصے سے اس کی طرف پھینکتی ہے، آنکھوں میں نفرت اور گہرے دکھ کے ساتھ کچھ نہیں بولتی، بس مڑ کر دروازہ کھولتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ باہر وہی گاڑی کھڑی تھی جو اسے لائی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس میں بیٹھ گئی۔ راستے میں ریت کے وہی ٹیلے تھے، مگر اب وہ منظر اسے قبرستان لگ رہا تھا۔ ہر جھڑک میں خوف اور گھناوٹ تھی۔ جب بیوٹی پارلر پہنچی تو مالکن نے اسے دیکھا۔ کیسا رہا کام؟
شالنی نے نظریں جھکا لی۔ جواب کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی چیخی تھی جو نہ بولی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ پارلر کی وہ دوسری عورتیں جو مختلف ایشیائی ملکوں سے آئی تھیں، کچھ پاکستان کی، کچھ بنگلہ دیش کی اور کچھ دیگر پڑوسی ملکوں کی، سب نے شالنی کو آہستگی سے تسلی دی۔ ایک نے کہا، ہم سب کو بھی یہی وعدہ کر کے لایا گیا تھا، اچھی تنخواہ، بہتر زندگی۔ ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ بس بیوٹی پارلر میں کام کرنا ہوگا اور ہوم سروس کرنی ہوگی۔ کسی نے سر ہلایا تو کوئی چپ چاپ آنکھیں جھکا لی۔ سب کی آوازوں میں وہی درد تھا جو ان کی آنکھوں میں پہلے سے نظر آ چکا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بیوٹی پارلر کے نام پر ہمیں جسم فروشی کے دھندے میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک طرف مالکن کی سختی اور خوف، دوسری طرف سب کا خاموش زخم۔ یہی حقیقت ہر کسی کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ مالکن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جتنی بار میں کہوں ویسا ہی کرو، جہاں بھی ہوم سروس کے لیے بھیجا جائے چپ چاپ جاؤ، زیادہ جھگڑا مت کرو۔ یہ باتیں اب دہراتے ہوئے حکم لگنے لگی۔ وہ شام جب شالنی اپنے کمرے پہنچی تو نہ کھانے کا دل تھا نہ کھانا بنانے کا حوصلہ۔ پارلر نے رہائش کے لیے اچھا کمرہ دیا تھا، صاف اور آرام دہ، ہر سہولت موجود، مگر اس کے دل کا ہر گوشہ اداس تھا۔ جس سکوٹر پر وہ روز پارلر جاتی آتی تھی، آج اسے چھونے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ہر چیز جیسے اس پر بوجھ بن گئی تھی۔ وہ بس اپنے گھر جانے کی کوشش میں دھڑک رہی تھی۔ کمرہ وسیع اور سہولیات سے بھرپور تھا، مگر اس کی ذہنی حالت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر پر گر پڑی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران اس کا شوہر راجیش فون کر کے خوشخبری سناتا ہے، ہماری بیٹی نے اسکول میں ٹاپ کیا، سب ٹھیک ہے، مبارکباد۔ اس کی آواز شالنی کے دل میں کچھ سکون لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، ہاں ٹھیک ہوں، فکر مت کرو، مگر آواز کے پیچھے جو خلا تھا وہ فوراً مٹ نہیں سکا۔ کئی دن گزرے، 3-4 دن تک شالنی کو ہوم سروس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ شاید مالکن نے سوچا کہ وہ تھک گئی ہوگی یا ذہنی طور پر کمزور ہے، اس لیے اسے آرام دیا گیا، مگر وہ سکون وقتی تھا۔ چوتھے دن مالکن نے آ کر کہا کہ آج تم اور نازنین دونوں ایک ساتھ ہوم سروس کے لیے جانا ہوگا۔ شالنی نے سختی سے کہا کہ وہ اب اور نہیں جائے گی، مگر مالکن نے سنگین لہجے میں دھمکی دی، اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو میں تمہیں بدکاری کے الزام میں پھنسا دوں گی۔ تم یہاں غیر ملکی ہو، سعودی قوانین کے واقف نہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ تم نے بدکاری کی ہے، پولیس تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گی اور انجام تم جانتی ہو۔ یہ دھمکی شالنی کے لیے کسی ڈنکے کی طرح تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں طاقتور حضرات اور مالکن کسی بھی چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور قانون زبان اور ایجنٹ اس کی آواز کو دبانے کے لیے کافی ہے۔ اس لمحے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ مزاحمت خطرناک تھی اور خاموشی مجبوری۔ عربی مالکن کی آنکھوں میں صفاقی اتر آئی تھی۔ وہ غرور بھرے لہجے میں بولی، یہاں تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے، اگر تم نے زبان کھولی تو میں 10 آدمی کھڑے کر دوں گی جو قسم کھا کر کہیں گے کہ تم ہی انہیں بدکاری کے لیے اکساتی تھی، گندے اشارے کرتی ہو۔ یہ الفاظ سن کر شالنی کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ دل میں خوف کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ وہ لمحہ بھر کے لیے پتھر بن گئی۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے نکلنا اب آسان نہیں۔ یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ بے چارہ نازنین کی طرف دیکھتی ہے، دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال، ایک ہی خاموشی، اب کیا کریں؟ مرتی کیا نہ کرتی؟ وہ دونوں مجبوراً اس گاڑی میں بیٹھ گئی جو انہیں لینے آئی تھی۔ گاڑی ایک لمبے سفر کے بعد شہر کے ایک ایسے علاقے میں رکتی ہے جہاں بڑے بڑے محل نما گھر تھے، اونچی دیواروں کے پیچھے عیش و عشرت چھپی ہوئی تھی۔ وہاں رہنے والے امیر عرب مردوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ان کی نظریں اکثر باہر سے آنے والی مجبور اور لاچار عورتوں پر ٹک جاتی تھی، وہ عورتیں جو اپنی غربت اور خوابوں کے بوجھ میں یہاں آ کر سب کچھ گنوا بیٹھتی تھی۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ کچھ عورتیں میک اپ کروانے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ دل کو تھوڑا سا سکون ملا، چلو یہاں تو شاید صرف بیوٹی سروس ہی دینی ہوگی۔ شالنی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ دونوں عورتوں کو فیشل اور ہیئر سروس دینے لگی جیسے پارلر میں دیا کرتی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ کام ختم ہونے کے بعد ایک مقامی عورت جو وہاں کی ملازمہ لگ رہی تھی
آ کر بولی، اب اندر والے کمرے میں جانا ہے، مالکن تم دونوں کا انتظار کر رہی ہے۔ شالنی اور نازنین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شاید گھر کی کوئی بڑی عورت بلا رہی ہو، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا عربی شیخ بیٹھا تھا، حقہ کے کش لے رہا تھا۔ حقہ کے پاس شیشے کے گلاسوں میں شربت اور کٹے ہوئے پھل رکھے تھے۔ اس کی نظریں ان دونوں پر جم گئی۔ شالنی فوراً سمجھ گئی، آج پھر وہی ہونے والا ہے، ہوم سروس کے نام پر ذلت اور ظلم کا ایک نیا دن۔ وہ شیخ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، بس نرم لہجے میں بولا، بیٹھو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ شربت پی لو۔ بھنوج نام کا عربی شربت ہے، جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، طاقت بڑھاتا ہے۔ شالنی کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ جانتی تھی کہ اس شربت میں کچھ نہ کچھ نشہ ضرور ہوگا، مگر انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انکار کا مطلب مصیبت تھا۔ شربت واقعی ٹھنڈا تھا، مگر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 4 اور عرب مرد اندر داخل ہوئے۔ سب کی عمر 50 سے زیادہ، جسم بھاری اور آنکھوں میں ہوس کی چمک۔ شالنی اور نازنین کے جسم سن ہو گئے، روح کانپنے لگی اور دل کے اندر ایک چیخ دب گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ کسی قابو سے کم نہیں۔ شالنی اور نازنین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف، شرم اور بے بسی کا سمندر تھا۔ ان کے سامنے وہ 5 عرب بیٹھے تھے، جن میں سے ایک اصل عرب شیخ محمد بن عبداللہ تھا۔ وہ حقے کا کش لیتے ہوئے بولا، سنا ہے تم واپس انڈیا جانا چاہتی ہو اور آنے سے انکار کر رہی تھی۔ شالنی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک شوہر ہے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے۔ وہاں بہارت پہ میں بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی، یہاں اچھی تنخواہ کی امید میں آئی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسے گھروں میں بھیجا جائے گا جہاں مجھے اپنی عزت قربان کرنی پڑے گی۔ میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی۔ محمد بن عبداللہ نے ہنس کر کہا، صحیح اور غلط کا سبق مت دو، اگر تم واقعی واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ سب مل جائے گا، مگر ایک شرط ہے۔ شالنی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کون سی شرط سر؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم تمہارے جسم کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے کپڑے اتارو۔ یہ سنتے ہی شالنی کے قدم لڑکھڑا گئے، سانس رک گئی، جیسے کسی نے گلے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نازنین نے بھی خوف سے زمین پر نظریں جھکا لی۔ دونوں جانتی تھی کہ انکار کا مطلب موت تھا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے رو رو کر اپنی چادریں سنبھالی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے ایک طرف رکھ دیے۔ ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو زمین پر بھی ان دردوں کے دل نرم نہ کر سکے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک اور لڑکی موجود تھی جو شراب کے گلاس میں مشروب ڈال رہی تھی۔ تب ان میں سے ایک عرب بولا، اب تم دونوں ہمارا دل بہلاؤ، عربی دھن پر رقص کرو۔ موسیقی بجنے لگی اور وہ دونوں مجبور لڑکیاں، جنہیں رقص آنا بھی نہیں تھا، ڈر اور لاچاری میں تھڑکنے لگی۔ ان کی لرزتی ہوئی چال میں خوف چھپا تھا اور ان درندوں کی آنکھوں میں ہوس۔ شالنی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی، اب ہم جانے دو، ہمارا پاسپورٹ واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ مگر محمد بن عبداللہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اور باقی 4 عرب اٹھ کر ان دونوں کو پکڑ لیا۔ کمرے میں کوئی آواز رحم نہیں تھی، صرف چیخیں، سسکیاں اور ظالموں کے قہقہے۔ اس رات وہاں انسانیت کا جنازہ نکلا۔ وہ دونوں لڑکیاں، شالنی، داس اور نازنین، اپنے جسم اور روح کے ساتھ وہ سب کچھ سہہ گئی جو کسی جیتے جی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی چیخیں دیواروں میں دب گئی اور باہر شہر کی روشنیاں ویسے ہی جگمگا رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شالنی، داس اور نازنین کے جسم پر جب ان درندوں کی ہوس آخرکار تھم گئی تو انہوں نے ان پر کپڑے پھینک دیے۔ دونوں کے بدن زخموں سے بھرے، روح تھکی ہوئی، آنکھیں خالی، وہ جیسے اپنے وجود کے ساتھ واپس آ رہی تھی مگر اندر سے مر چکی تھی۔ وہ دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے بیوٹی پارلر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی عربی مالکن نے ان کی حالت دیکھی اور بے حیائی سے ٹھٹھا لگایا، ہنس کر بولی، بہت خوب سروس دی ہے تم نے، شاباش، ایسے ہی کرتی رہنا تو تم جلد بہت اوپر پہنچ جاؤ گی۔ شالنی کا صبر اب جواب دے چکا تھا، وہ پھٹ پڑی، اس کے اندر کی تمام گھٹن، درد اور اذیت ایک آگ بن کر پھوٹ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر عرب عورت کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ اٹھی، میں انسان ہوں، کھلونا نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، میرا پاسپورٹ واپس دو۔ اب بھی وہ عورت مسکرا کر بولی، اتنا شور مت مچاؤ، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت، تم نے 3 سال کا کنٹریکٹ سائن کیا ہے، سب کاغذات ہمارے پاس ہیں، اگر تم نے بھاگنے یا انکار کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بدکاری کے الزام میں جیل بھیج دوں گی، یہاں تمہاری کوئی سننے والا نہیں۔
کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر شالنی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی اور روتے روتے جھاڑو کی طرح گری۔ ایسا رونا جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے اور صرف خدا سنتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی جملہ نکلا، یا اللہ مجھے موت دے دے مگر اس جہنم سے نکال دے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدل گئے۔ شالنی داس نے 3 سال اسی قید میں گزارے جہاں دن کام کے اور راتیں ظلم کی تھی۔ وہ نہ ہنس سکی نہ بول سکی، بس جیتی رہی جیسے کوئی سانس لیتا ہوا سایہ۔ 3 سال بعد جب اسے واپس بھارت بھیجا گیا تو وہ وہی شالنی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کی بجائے درد لکھا تھا اور اس کے لہجے میں ایک دبی ہوئی چیخ چھپی تھی۔ جب اس نے وطن واپس آ کر یہ سب بتایا تو پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ ہر کوئی سخت میں تھا کہ بیوٹی پارلر کے نام پر کیسے عورتوں کو جسم فروشی کے اندھے گڑھے میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور پھر رب کی آواز سنائی دی۔ دوستو، یہ کہانی سنانے کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ آپ کو خبردار اور ہوشیار کرنا ہے۔ دنیا میں آج بھی ہزاروں عورتیں ایسی چالوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ خوابوں کے پیچھے مت بھاگو، حقیقت کو پہچانو، اپنی عزت اور زندگی کی حفاظت کرو۔ اللہ حافظ۔